أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व सना, किबरियाई व बड़ाई, पाकीज़गी अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है। बेशुमार अनगिनत व लातअदाद दुरूद व सलाम नाजिल हो शफ़ीउल मुज़नबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, आमिना के दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और बेगुसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें सलामतें नाजिल हों सहाबा व सहाबियात रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मा व मुज्तहिदीन, मुहद्दिसीन व फ़ुक़हाए किराम पर। काबिल एहतराम बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के इस निहायत अहम वक्त में मैंने जिस मौजू का इंतख़ाब किया है वो हमारी ज़िंदगी में, दुनिया और आखिरत में नजात के लिए एक अहम
کڑی کا باحث ہے، اور یہ موضوع جس کے بغیر ہماری عبادتیں نہیں ہیں، اور اسی طرح ہماری نیکیاں نہیں ہیں۔ جو اس موضوع کو سمجھ جائے، اس عنوان کو سمجھ جائے، اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ بہت سارے لوگ آج ٹولیوں میں، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک افسوس کی بات ہے کہ ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور ایک ہی اسلام پر عمل کرنے والے اور ایک ہی جماعت کی بات کہنے والے مختلف گروہوں میں کیوں، مختلف ٹولیوں میں، ٹکڑوں میں کیوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور کتاب و سنت کے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جماعت جو حق والی ہے اس کی واضح پہچان ان نصوص شرعیہ میں موجود ہے، اور ان نصوص کے مطابق جو جماعت عمل پیرا ہے وہی حق والی جماعت ہے۔ دعوے سے کچھ نہیں بنتا، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ہی نجات پانے والے ہیں، اور ہر ایک کا گمان بھی یہی ہے کہ جب ہم حق پر ہیں، ہم نجات پانے والے ہیں، تو دوسرے حق پر نہیں ہیں اور دوسرے نجات پانے والے نہیں ہیں۔ کیا ہر ایک کا یہ دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے؟ جبکہ عقیدے میں بگاڑ، وہ بدعتی امور میں آگے، اور اسی طرح کتاب و سنت کی باتوں کو پیچھے چھوڑ کر آبا و اجداد کی روش پر چلنے والے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اولیاء وغیرہ کی پرستش کرنے والے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، قبر پرستی کرنے والے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، پیر پرستی والے بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، اور حق والے بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو آخر بات کس کی مانی جائے، کس کی لی جائے؟ آئیے اسی سلسلے میں آج ہم مختصر گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ کئی جمعوں تک جاری رہے گا۔ آپ یہ مان کر چلیں یہ سلسلہ ایک جمعے پر رکنے والا نہیں ہے، بلکہ کئی جمعوں تک انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو رہے گی۔ میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ کہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کون ہے، کیونکہ ہمارے جو ممالک ہیں ہند و پاک اور اس کے آس پاس اطراف و اکناف میں، اہل السنہ والجماعہ کے نام سے جو مشہور جماعت ہے وہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ نہیں ہے۔ حقیقی اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ سنت والے، جماعت والے کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث پر، کتاب و سنت پر مکمل عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اب جو لوگ اپنے لیے یہ ٹائٹل پسند کیے ہیں، اپنے لیے یہ نام انتخاب کیے ہیں، اور ان کا عمل اگر دوسرا ہے، تو یہاں صرف نام سے کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ کوئی اپنے آپ کو حقیقی اہل سنت والجماعہ کہہ لے اور اس کی بنیادیں کھوکھلی ہوں، کتاب و سنت پر اس کا عمل نہیں، عقیدے کیا بگاڑ اس میں ہو، وہ بدعات کا مرتکب ہے، تو پھر اس ٹائٹل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا، بلکہ وہ جہنمی ہے۔ چنانچہ اس کو ہمیں صحیح طور پر پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ نام کا یہاں کچھ مطلب نہیں ہے، اصل عمل ہے، یہ بات آپ مان کر چلیں۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا معنی و مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے نصوص شرعیہ میں ان الفاظ کی تعریف بیان کی گئی ہے، یعنی سنت کی اور جماعت کی حقیقت، تعریف، اس کا معنی و مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو نام ہے دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک ہے سنت اور ایک ہے جماعت۔ اب یہ شروع میں جو اہل لگایا گیا ہے، سنت اور جماعت پر رہنے والے، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے، جو والے کا معنی آ رہا ہے وہ اہل کا ہے۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ سنہ کا معنی ہوتا ہے طریقہ، طریقہ، چاہے وہ طریقہ اچھا ہو یا برا،
یعنی طریقے کو سننا کہا جاتا ہے، طریقے کو سنت کہی جاتی ہے، سنت کہا جاتا ہے۔ اگر وہ طریقہ اچھا ہے تو اس کو اچھا طریقہ، اور وہ طریقہ اگر خراب ہے تو غلط طریقہ، برا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں گے تو پوری بات واضح ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، واضح بات۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر دین میں کوئی نیا کام ہے تو وہ جس کسی نے ایجاد کیا ہے وہ اس کی سنت ہو جائے گی، اس کا طریقہ ہو جائے گا۔ اسی لیے اہل علم نے یہ فرق بیان کیا ہے، اہل السنہ و اہل البدعہ، یعنی سنت والے اور بدعت والے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت کی جو ضد ہے وہ بدعت، سنت کے اپوزٹ میں جو لفظ آنے والا ہے وہ بدعت۔ تو یہاں پر ہمیں یہ مان کر چلنا چاہیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں کو اہل السنہ کہا گیا ہے۔ وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یعنی وہ زمانے جن زمانوں کی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی اور انہیں بہترین زمانے کہا، خیر والے زمانے کہا۔ اور ان کے بعد جو علماء آئے، جو سلف صالحین آئے، ائمہ مجتہدین وغیرہ آئے، جن نے بھی اس راستے کو، اس سنت کو اپنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو اپنایا، وہ اہل السنہ میں سے ہیں۔ سنت کا اصطلاحی ایک معنی صراط مستقیم بھی بیان کیا گیا ہے۔ صراط مستقیم وہی راستہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کیے ہیں اور اس راستے کی طرف امت کو دعوت دیے ہیں۔ تو اسی طرح سنت کو لازم پکڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی جاری کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کہ سنت کو مت چھوڑو، سنت کو لازم پکڑو۔ سنت کو لازم پکڑنے سے بہت سارے فائدے ہیں، آدمی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، خیر و بھلائی کی طرف آتا ہے۔ چنانچہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حدیث نمبر 4607 کے تحت بیان کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اے لوگو، میرے بعد تم میں سے جو کوئی رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ تو اب ایسے اختلافات کے ماحول میں تمہیں میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور میرے وہ صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، ہدایت یافتہ جو صحابہ ہیں، ان صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ طریقہ جس کسی کا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ وہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا ہے تو وہ اچھا طریقہ ہے، اور اس کو پکڑنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آئیے اس عنوان کے دوسرے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے جماعت، اہل السنہ والجماعہ۔ سنہ پر ہم نے کچھ گفتگو کی، تو اب جماعت کا معنی کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اس قوم کو کہا جاتا ہے جو کسی ایک معاملے پر جم جائیں۔ جماعت کسی قوم کو، یعنی اس قوم کو کہتے ہیں جو کسی معاملے پر ایک جگہ سب جمع ہو جائیں، اور یہ فرقے کی ضد ہے۔ فرقہ، جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فرقہ ہے، فلاں فرقہ ہے، فلاں فرقہ ہے۔ جو فرقہ ہے اس کو فرقہ تو ضرور کہیں گے، لیکن جو فرقہ نہیں ہے لوگ اس کو بھی فرقہ بناتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حق والی جماعت کو بھی لوگوں نے فرقہ سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ فرقہ نہیں ہے بلکہ جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہے، صحابہ کرام سے چلتی آ رہی ہے۔ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اس جماعت سے نکل جائے، اس جماعت سے الگ ہو جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، کتاب و سنت کی باتوں کو چھوڑ کر، اپنے پیروں کی باتیں، اپنے علماء کی باتیں، اور ایسے ہی اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو لے کر اعتقادی بگاڑ اپنے اندر پیدا کر لے، اور اس طریقے کو چھوڑ کر، سنت والوں کا راستہ چھوڑ کر الگ راستہ اختیار جو کرتے ہیں ان کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ تو جماعت کا یہ لغوی معنی ہے کہ کسی قوم ایک معاملے پر جمع ہو جائے۔ اصطلاحی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جماعت کا اطلاق اہل ایمان و اسلام پر،
صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین پر، اور ان کے بعد جتنے علماء ائمہ احسان کے ساتھ قیامت تک اس راستے پر یعنی سنت کے راستے پر چلنے والوں کو جماعت کہا جاتا ہے۔ تو واضح ہوا کہ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والوں کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، آج کے موجودہ زمانے میں ہمارے یہاں جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، کیا حقیقت میں وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہیں؟ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی معاملات میں، عقائد میں، عبادات میں، ساروں میں ان کے پاس بگاڑ ہے، جس کی وجہ سے یہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ٹائٹل کے اعتبار سے اہل السنہ والجماعہ ہو سکتے ہیں، لیکن کتاب و سنت میں جو اہل السنہ والجماعہ کی پہچان بتائی گئی ہے وہ اس زمرے میں نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے کچھ پہچان بتائے گئے ہیں کہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کون ہے، اس کی کچھ پہچان ہے، کئی باتیں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے 5 باتیں آج کے مختصر خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، جس سے حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی پہچان ہوتی ہے۔ پہلی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے ضروری ہے ان باتوں کو ہم سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں اور ہر کسی کے ٹائٹل کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ یہاں نام کا مطلب نہیں ہے، نام سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور میں یہاں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ لے، جو کہ اہل السنہ والجماعہ حقیقی معنی میں یہی جماعت ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے، اس کے اندر عبادات کا بگاڑ ہے، عقائد کا بگاڑ ہے، تو پھر ایسا آدمی اہل الحدیث کہنے کے باوجود وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہمیں دو ٹوک ہماری یہ بات ہے، ہماری یہ دعوت ہے کہ کتاب و سنت پر جمے رہیں، کیونکہ آج دنیا میں کتنے فرقے ہیں، کتنے گروہ ہیں، آپ جائزہ لے کر دیکھیں، ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی نجات پانے والے ہیں۔ اب سب کا دعویٰ یہی ہے کہ اچھے کا بھی دعویٰ یہی، برے کا بھی دعویٰ یہی، حفاظت کرنے والے کا دعویٰ بھی یہی، چور کا دعویٰ بھی یہی، تو پھر فرق کیا رہا؟ فرق کیا رہا؟ اسی فرق کو بیان کرنے کے لیے علماء، ائمہ، مجتہدین نے اپنی زندگیاں قربانی کے لیے یہاں وقف کر دی ہیں، اور یہی باتیں آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ صرف دعویٰ نہیں ہے، اصل عمل دیکھا جائے گا۔ اصل عمل کیا ہے؟ تو ان کی پہچان کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی پہچان حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی، میں صرف اہل السنہ والجماعہ جو ہمارے ممالک میں ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نصوص شرعیہ میں جو حقیقی اہل السنہ والجماعہ ہیں ان کی پہلی پہچان کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ان کی پہلی پہچان ہوتی ہے یہ کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں، قرآن اور حدیث کو لازم پکڑتے ہیں۔ ان کے پاس عمل کا کوئی دار و مدار ہے تو وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ یہ دوسری تیسری راہوں پر اپنا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ قرآن اور حدیث کو یہ لازم پکڑتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری سنت۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث انسان کی نجات کا اصل ضامن ہیں، ان کے علاوہ انسان کی نجات، انسان کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ لہذا حقیقی اہل السنہ والجماعت کی جو پہلی پہچان ہے وہ کتاب و سنت کو لازم پکڑنے والی، اور ان کے پاس بے شمار نصوص ہیں کتاب اللہ میں اور صحیح احادیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں، قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر جگہ جگہ اپنی اطاعت کے بعد اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ قرآن مجید میں یہ موضوع کئی جگہوں پر بیان کیا گیا، سینکڑوں مقامات پر۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے کر چلیں، کتاب اور سنت، یہی اصل ہے۔ تو حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی یہ پہلی پہچان ہے کہ وہ کتاب و سنت کو لے کر چلتے ہیں۔
اور اسی پر اپنی زندگی نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور حقیقی اہل السنہ والجماعت کی دوسری پہچان، وہ کتاب و سنت پر عقل کو، رائے کو، قیاس کو مقدم نہیں کرتے۔ ایک ہوتی ہے عقل، اپنی رائے، اپنا مشورہ، اور اسی طرح قیاس، یعنی ایک دوسرے پر قیاس کرنا، یعنی ایک دوسرے پر بات کو ثابت کرنے کے لیے قیاس لایا جاتا ہے۔ یہ عقل ہے، اپنی رائے ہے، قیاس ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں، اہل السنہ والجماعت جو حقیقت میں ہیں وہ قرآن اور حدیث پر ان کو مقدم نہیں کرتے۔ قرآن اور حدیث کی بات جب آ گئی تو ان کے پاس وہی دستور رہے گا اور وہی عمل کے لیے رہے گا۔ اپنی عقل کو قرآن سے مقدم نہیں کرتے، اپنی رائے کو قرآن سے مقدم نہیں کرتے، اور اسی طرح قیاس کو قرآن سے مقدم نہیں کرتے، حدیث سے مقدم نہیں کرتے۔ لیکن آپ دوسروں کو دیکھ لیجئے، یہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ایک ہوتی ہے، لیکن عقل کی بنیاد پر کوئی اپنی بات بیان کر رہے ہیں، کوئی دوسرا فرقہ اپنی رائے کی بنیاد پر عمل کر رہا ہے، کوئی تیسرا فرقہ اسی طرح دوسری تیسری چیزوں کو لا کر، قیاس کو لا کر قرآن اور حدیث کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی دوسری پہچان یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پر وہ کبھی اس طرح کی چیزوں کو مقدم نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کسی مسئلے کا حل نہ ہو، جیسے جدید دور کے کچھ جدید مسائل ہوتے ہیں، ان کا حل اگر ان میں نہیں مل رہا ہے، صحابہ کی سیرت میں دیکھیں گے، صحابہ سے نہیں مل رہا ہے، تابعین تبع تابعین سے دیکھیں گے، نہیں مل رہا ہے، ایسی صورت میں کئی چیزوں کے بعد قیاس کا درجہ آتا ہے۔ لیکن لوگ قیاس کو قرآن اور حدیث پر مقدم کر دیتے ہیں، تو یہ واضح غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ تیسری پہچان دیکھیے، حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی جو دوسری پہچان ہے وہ کیوں کر ہوئی؟ ان کے پاس اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے آگے مت بڑھاؤ، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے دائرے میں رکھو۔ اب یہاں جو لوگ عقل کو، رائے کو، قیاس کو قرآن اور حدیث سے آگے بڑھا رہے ہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا ہے، لہذا حقیقی اہل السنہ والجماعہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی عقل، اپنے رائے، اپنے قیاس کو قرآن اور حدیث سے پہلے نہیں لاتے۔ تیسری پہچان ان کی کیا ہے؟ کتاب و سنت کی کسی بات کو وہ رد نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، قرآن میں کوئی حکم آ گیا، حدیث صحیحہ میں کوئی حکم آ گیا، حقیقی اہل السنہ والجماعہ اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے جان مال کی بازی لگا دیتے ہیں، ان کو رد نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ انکار کیے بغیر اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو گنہگار ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمل کے میدان میں پیچھے رہتے ہیں، عمل کے میدان میں پیچھے رہتے ہیں، لیکن حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ انکار نہیں کرتے، رد نہیں کرتے۔ عمل کا معاملہ جو ہے اس کے ایمان کے اوپر موقوف ہوتا ہے، کسی کا ایمان زیادہ ہے، کسی کا ایمان کم ہے، جس کا ایمان زیادہ ہے اس کا عمل زیادہ ہوتا ہے، جس کا ایمان کم ہے اس کا عمل کم ہوتا ہے، لہذا یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن کتاب و سنت میں جو بھی بات بیان کی گئی ہو وہ کبھی اس بات کو رد نہیں کرتے۔ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی ایک چوتھی پہچان یہ کتاب و سنت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، آثار اور فتاوی کو تلاش کرتے ہیں۔ معنی مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی سنت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن کب؟ جس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے تو پھر صحابہ کرام کی زندگی دیکھی جائے گی، صحابہ نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے، صحابہ کے اقوال کیا ہیں، صحابہ کے آثار کیا ہیں، صحابہ کا عمل کیا ہے، یہ کب دیکھیں گے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھے جانے کے بعد۔ پہلے تو قرآن اور حدیث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن اور حدیث کے بعد اگر تیسری کسی کو دیکھنے کی ضرورت پیش آئی تو حقیقی اہل السنہ والجماعہ صحابہ کی سیرت دیکھتے ہیں، صحابہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں، صحابہ کے آثار کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یمن کا گورنر بنا کر جب بھیج رہے تھے تو کچھ نصیحت فرمائی اور ان سے پوچھا کہ معاذ جب تمہارے پاس لوگ فتویٰ طلب کرنے آئیں گے تو تم فتویٰ کیسے دو گے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب میں اس کو ڈھونڈوں گا، اللہ کی کتاب سے اس کو فتویٰ دوں گا، پھر اگر اس میں نہیں پاؤ تو معاذ کہتے ہیں کہ میں میرے نبی کی سنت میں اس کو تلاش کروں گا، میرے نبی کی سیرت میں اس کو دیکھوں گا، اگر وہاں بھی نہیں پاؤ تو کہا کہ میں صحابہ کے اقوال آثار ان کا کردار دیکھوں گا، صحابہ کا عمل دیکھوں گا، پھر اس کے بعد میں ان کو فتویٰ دوں گا۔ یہاں پر بات یہ معلوم ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کے بعد کسی کو اسوہ بنانے کا ہے تو صحابہ کو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی کو اسوہ بنانا چاہتا ہے تو صحابہ کو اسوہ بنائیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کو اسوہ بنائیں۔ کیوں؟ صحابہ علم میں پختہ ہوتے ہیں، عقائد میں پختہ ہوتے ہیں، صحابہ کا علم بڑا گہرا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت یافتہ کہا ہے، صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف بیان کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول میں یہ بات بیان کی کہ قرآن اور حدیث کے بعد، سبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو نمونہ، اسوہ، آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو صحابہ کو بنائیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ اور اسی طرح حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی پانچویں خصوصیت، پانچویں پہچان، یہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتے جو چیزیں عقل سے باہر ہوں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایسی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن بہت سارے گروہ، بہت سارے فرقے ایسے مسائل میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گمراہی کی طرف چلے گئے۔ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی یہ پہچان ہوتی ہے، کتاب و سنت میں جو بات بیان کی گئی ہے اس پر ان کا ایمان و عمل ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ان کا یقین ہوتا ہے، اور جو بات ان کے عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کے پیچھے پڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس بارے میں کھکرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس بارے میں آپ کو بلا جھجک یعنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یعنی ایسی بات جو تمہارے عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس میں پھر عقل کو ترجیح دیتے ہوئے، عقل کو مانتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کیے ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ عقل کی باتوں کو لے کر قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیے، بعض لوگ عقل کی باتوں کو لے کر نماز جیسی عبادت کو چھوڑ دیے، بعض لوگ عقل کی باتوں کو لے کر جماعت کا ساتھ چھوڑ دیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت اور جماعت کی تعریف بیان کی، انہیں مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ اب لوگ عقل کی پرستش پر اتر آئے ہیں، اور دنیا میں جتنے فرقے گمراہی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں یا گمراہ ہو چکے ہیں، ان کی بنیادی چیز آپ دیکھ لیں، عقل ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے۔ آپ خوارج کو لے لیں، شیعہ روافض کو لے لیں، معتزلہ کو لے لیں، جہمیہ کو لے لیں، اس طرح کے جو بھی فرقے ہیں، واضح جو فرقے ہیں کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی گمراہی میں ان کے عقل کا دخل ضرور ہے۔ عقل کو ترجیح مت دو میرے بھائیو، کیونکہ یہ عقل اللہ کے تابع ہوتی ہے، یہ عقل کتاب و سنت کے تابع ہونا چاہیے، یہ عقل کتاب و سنت پر عمل کرنے والی ہونی چاہیے۔ عقل کے مطابق کتاب و سنت کو بنانا یہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی پہچان نہیں ہے۔ لہذا یہ 5 خصوصیات، 5 پہچان ہیں حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی، اور بھی پہچان ہیں لیکن وہ اگلے آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ آخری بات میں بتاتا چلوں، حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی دو بڑی خصوصیات ہیں میرے بھائیو۔ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی 2 بڑی خصوصیات ہیں، اور یہ چیزیں آپ دیکھیں کسی کے اندر ہیں حقیقی اہل السنہ والجماعہ۔ آج جو اہل السنہ والجماعہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ان 2 خصوصیت میں وہ اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، اور ہم بھی دیکھیں کہ کیا وہ حقیقت میں اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ یہ 2 خصوصیات، ایک ہے حقیقی اہل السنہ والجماعہ کبھی سنت کو نہیں چھوڑتے، سنت کو لازم پکڑتے ہیں، کیونکہ ان کے نام میں ہی یہ چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور سارے خطبے جمعہ کا خلاصہ یہی 2 باتیں ہیں، آپ لے کر جائیں۔
حقیقی اہل السنہ والجماعہ کی پہلی خصوصیت وہ سنت کو لازم پکڑتے ہیں، کبھی سنت کو رد نہیں کرتے، اور ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے وہ جماعت کو لازم پکڑتے ہیں، جماعت سے ہٹ کر نہیں جاتے۔ یہاں جماعت سے مراد کون سی ہے؟ تبلیغی جماعت۔ یہاں جماعت سے مراد کون سی ہے؟ بریلوی جماعت۔ یہاں جماعت سے مراد کون سی ہے؟ جماعت یہاں نام نہیں، حق والی جماعت، یعنی جو جماعت کتاب و سنت پر عمل کرتی ہے، جو حقیقی اہل السنہ والجماعہ ہے، جو حق والی جماعت ہے، وہ کبھی حق والی جماعت سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں 2165 کے تحت بیان کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، علیکم بالجماعہ وإیاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو من الاثنین ابعد۔ آخر میں کہا جا رہا ہے ومن اراد بحبوبۃ الجنہ فلیلزم الجماعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علیکم بالجماعہ، جماعت کو مضبوطی سے پکڑو، حق والی جماعت کو مضبوطی سے پکڑو، اور حق والی جماعت سے اگر آپ نکلو گے تو فرقہ کہلاؤ گے۔ وإیاکم والفرقہ، اور فرقوں سے بچو، آپسی تنازعات سے بچو، اختلافات سے بچو، گروہوں میں، ٹکڑوں میں، جماعتوں میں، ٹولیوں میں بٹنے سے بچو۔ اور کہا گیا فإن الشیطان مع الواحد، جو آدمی جماعت حقہ سے کٹ کر الگ جاتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اور اگر دو آدمی بھی ہیں، دو لوگوں کے ساتھ شیطان دور رہتا ہے، ایک آدمی رہتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان رہتا ہے، اگر دو ہیں تو دو کے ساتھ شیطان دور رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقصان بیان کیا ہے، جماعت حقہ سے دور ہونے کا نقصان بیان کیا۔ تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ جنت کی خوشبو کو پائے تو وہ جماعت کو لازم پکڑے۔ کیا مطلب ہے؟ جو جماعت کو لازم نہیں پکڑتا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ جنت میں داخل کریے جانا تو بات کی بات، اس کی خوشبو سے بھی وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ میرے بھائیوں، چیزیں ہمارے سامنے بہت ہیں، مسائل ہمارے سامنے بہت ہیں، ان مسائل کو لے کر حق والی جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ غلطیاں بہت ہیں، گناہ بہت ہیں، انسان ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین معاف کرنا ہے۔ اور انسان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو وہ سدھار لے، اس کی اصلاح کر لے، اللہ کے یہاں توبہ کر لے۔ یہ جو کچھ انسان پر ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کی وہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن کسی کی غلطی کو لے کر حق والی جماعت سے خروج کرنا یہ خوارج کا طریقہ رہا ہے۔ یاد رکھیں، خوارج کا دعویٰ کیا تھا؟ اس روئے زمین پر سب سے بہترین اگر دعویٰ تھا تو وہ خوارج کا دعویٰ تھا۔ خوارج کا دعویٰ کیا تھا؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتقام جب تک نہیں لیں گے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نہیں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ کتنا پیارا دعویٰ ہے جی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ میں سے عثمان کی، جنہوں نے عثمان کی شہادت کا انتقام لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دعویٰ اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا ہے، صحیح میں اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہاں کیا ہوا؟ وہ لوگ کٹ گئے، صحابہ کو بدظن کرنے لگے، صحابہ کو لڑائیوں کی طرف دعوت دینے لگے، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ ایک لمبی بحث ہے، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ انہی خوارج کی وجہ سے صحابہ میں خون ریزی ہوئی، قتل و غارت گری ہوئی، صحابہ میں جنگیں ہوئی، کئی صحابہ ان کے اس اچھے دعوے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ دعویٰ اچھا ہونا اصل نہیں ہے، جماعت کو لازم پکڑنا، جماعت کو لازم پکڑے میرے بھائیوں۔ جو جماعت سے کٹ گیا وہ شیطان کے جال میں آ جاتا ہے۔ حق والی جماعت جہاں کہیں رہتی ہے اس پر اللہ کی فتح و نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو بہرکیف آج کے خطبہ جمعہ میں یہ باتیں رکھی گئیں کہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ کون ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے، اور یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ اور آخری بات یہ مان کر چلیں کہ اختلافی مسائل میں جماعت فرقہ نہیں ہوتی، اختلافی مسائل میں جماعت فرقہ نہیں ہوتی، لیکن اعتقادی مسائل اگر ہیں، عقیدے کا بگاڑ اگر ہے تو پھر وہ فرقہ ہو جاتا ہے۔ جو اختلافی مسائل ہیں اس میں کبھی جماعت حقہ اپنے درمیان، یعنی اختلاف تو اس کے درمیان رہتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے وہ فرقہ نہیں کہلاتی، یہ بات یاد رکھیں۔
بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث ایک فرقہ ہے، اہل الحدیث فرقہ نہیں ہے. اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کی جائے گی. چنانچہ آپ تمام سے میں گزارش کرتا ہوں یہ حق والی باتوں کو سنجیدگی سے، متانت سے آپ سننے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے زمانے میں جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، چھوٹے فتنے، بڑے فتنے، یہ سارے فتنوں میں آدمی اسی وقت مبتلا ہوتا ہے جب کے پاس علم کی کمی ہو. اس کے پاس علم کی کمی ہے تو تبھی وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے. لہذا اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، اپنے عقائد، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بنیادی علم تو حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت پر قائم رکھے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں حق والی جماعت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ فتنے آ رہے ہیں اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں اپنے غلطیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور اس طرح کی غلطیوں سے، خطاؤں سے اللہ ہمارے مسجدوں کو، ہمارے تنظیموں کو اللہ محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. اللہ جو لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ انہیں صحیح راہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں جو بیمار بیٹھے ہیں ہر چھوٹی بڑی بیماری سے انہیں مکمل شفا یابی عطا فرمائے. اللہ تعالی جو قرضوں میں، مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان سے نجات عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.